چینل پر آئے ہوئے تمام معزز خواتین و حضرات کی خدمت میں اطہر شاہ سلام عرض کرتا ہے۔ بہت سے کمنٹس رہتے تھے جن کے جوابات نہیں دیے، اور انشاءاللہ وہ اس کے بعد دوں گا، اور کچھ کمنٹس ایسے تھے کہ جن کے جواب میں نے نہیں دیے تھے، اس لیے کہ وہ اس میں کافی زیادہ لوگوں نے پوچھا تھا، اور تو میں نے یہ سوچا کہ اس کی میں ایک ویڈیو ہی اپلوڈ کر دوں گا تاکہ تسلی ہو جائے سب کو۔ ایک تو یہ کہ پوچھا گیا ہے کہ اسلامی بینکاری جو آ رہی ہے، اب اسلامی بینکاری میں لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ ہمارا جو پیسہ ہے اس کا کیا ہوگا، کیا ہمیں کہیں کنورٹ کر دیں گے یا کیا کریں گے۔ پھر ایک اور سوال جو پوچھا گیا وہ ایف بی آر کے حوالے سے پوچھا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بھی بہت سی باتیں چل رہی ہیں کہ جی جو نان فائلر ہیں ان کے اکاؤنٹ بند ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بھی آئی کہ جو انعامی بانڈ ہیں، ہم نان فائلر ہیں تو پرائز بانڈز کا ہمارے کیا ہوگا، ہم واپس کر سکیں گے کہ نہیں۔ تو یہ ویڈیو انہی موضوعات کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، یہ جو اسلامک بینکنگ ہے، اسلامک بینکنگ کا آغاز جو ہے، اس کی کوششوں کا آغاز جو ہے وہ 1970 یعنی 1970 کے آخر میں ہوا تھا۔ پھر اللہ کر کے 2022 میں وفاقی شرعی عدالت نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ جی 2027 تک تمام سودی کھاتے ختم کریں اور اسلامی نظام یعنی اسلامی بینکاری کی طرف آئیں۔ اس کے بعد پھر اسٹیٹ بینک نے بھی اس پہ اپنا لائحہ عمل تیار کیا، اور جتنے بینکس تھے، جتنے کمرشل بینکس ہیں، ان کو مراسلے لکھے کہ جی اس پیٹرن پہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر اسٹیٹ بینک نے ان تمام بینکس کو فل اسلامک بینکنگ کا لائسنس بھی جاری ہوگا۔ پھر اب فی الحال تو یہ ہے کہ تمام بینکس آہستہ آہستہ اسلامک بینکاری کی طرف آ رہے ہیں۔ اب کچھ کی تو شاخیں الگ ہیں، اور کچھ کی جو شاخیں پہلے کنونشنل تھیں انہوں نے ان کو کنورٹ کر دیا اسلامک بینکاری میں۔ اچھا، جو برانچز کنورٹ ہوئی وہاں پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ چل رہے تھے وہ بھی پھر کنونشنل سے ختم ہو کر اسلامک آ گئے، ان کے جو ہیں آئی بی این نمبر بھی چینج ہو گئے، اکاؤنٹ نمبر ان کے سب چینج ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 21 اکتوبر کو آئینی ترمیم آئی، اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ 1 جنوری 2028 کو یہ جو پرانا نظام ہے کنونشنل بینکنگ کا یہ نہ رہے اور صرف اسلامک بینکاری ہو۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ ایک اور طوفان برپا ہے کہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اب کمرشل بینک جو ہیں سیونگز اکاؤنٹ نہیں کھول رہے۔ اس کی 2 وجوہات بتائی ہیں، ایک تو یہ اسلامک بینکاری کی وجہ، اور دوسری وجہ بتائی ہے کہ نان فائلر کی وجہ، کہ جی نان فائلر کا اکاؤنٹ نہیں کھول رہا۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے نیشنل سیونگز نے سیسا میں ڈپازٹ بند کیا ہے، اسی طریقے سے کچھ کمرشل بینکس نے سیونگز اکاؤنٹ میں ڈپازٹ لینے سے انکار نہیں، یہ کہوں گا کہ اس پہ پابندی بھی نہیں لگائی کھلے عام، لیکن یہ ہے کہ یہ کہا ہے کہ جی اسٹاف کو کہا ہے کہ اس کی طرف آپ نہ آئیں، اس میں لوگوں کو آپ نہ راغب کریں اور اس میں پیسہ نہ لیں۔ قومی بچت نے تو علل اعلان کہہ دیا تھا کہ جی اب اس میں ڈپازٹ بند، لیکن وہاں پہ علل اعلان نہیں کہا، لیکن پس پردہ کہا گیا، جس کی وجہ سے اس میں ڈپازٹ جو ہے وہ کچھ بینکس ہیں وہ نہیں لے رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جیسے سیسا بند ہوا تو اس میں اتنا ڈپازٹ آ گیا کہ آگے لگانے کی جگہ نہیں تھی، تو اس لیے اس میں ڈپازٹ بن گیا۔ اسی طرح سیونگز اکاؤنٹ کو روک کر وہ کرنٹ پر زور دے رہے ہیں۔ کرنٹ پر کیوں زور دیتے ہیں؟ کیونکہ اس میں انہیں کچھ دینا نہیں پڑتا، مختلف قسم کے ذرائع ہیں، اس سے کرنٹ اکاؤنٹ والوں سے لے لیں گے لیکن انہیں پے نہیں کرنا پڑتا کچھ، اس سے اپنا وہ بزنس چلائیں گے۔ تو صرف یہی وجہ ہے، باقی اور ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جی نان فائلر کا یا اسلامک کا ابھی ایسی کوئی نہیں ہے۔ تھوڑا سا دیکھیں، اس میں ٹائم لگے گا۔
اب ایک دم تو آپ کیا کہوں میں کہ گھر میں بھی آپ ایسے ایک دم چینج نہیں کر سکتے نا کہ گھر میں کہیں کہ جی ایک بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، آپ اسے اردو میڈیم میں فوراً لے آئیں، یا اردو میڈیم پڑھ رہا ہے آپ اسے کہیں نہیں فوراً انگلش میڈیم میں تو فوراً نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوگا، اور یہ ہوگا اسٹیپ بائی اسٹیپ، تھوڑا سا بھی ٹائم ہے اس کے لیے۔ اب آتے ہیں یہ بات کہ جی یہ جو کرنٹ اسکیمز چل رہی ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا۔ لوگ یہ پریشان ہے کہ جی ہمارا بہبود ہے یا پینشن بینیفٹ اکاؤنٹ ہے، تو اس کا کیا ہوگا، کیا ہمیں کنورٹ کر دیا جائے گا دوسری اسکیمز میں؟ تو ایسا دیکھیں ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک سرٹیفکیٹ لے رہا ہوں اور گورنمنٹ سے معاہدہ کر رہا ہوں کہ جی یہ میرا اتنے سال کا ہے، 5 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، تو ظاہر بات ہے جب میرا معاہدہ ہو گیا تو پھر وہ تو اتنا عرصہ چلانا پڑے گا نا، وہ تو ختم ہو نہیں سکتا، ظاہر بات ہے۔ اگر ختم ہوتا ہے کرتی ہے گورنمنٹ تو ظاہر بات ہے لوگوں نے کیا کرنا ہے، وہاں پہ کورٹ میں جائیں گے، مسائل تو پیدا ہوتے ہیں نا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ نان فائلر کے اکاؤنٹ بند ہونے کا، دیکھیں اتنی بڑی تعداد ہے نان فائلرز کی کہ کیا وہ ایک دم سب کے اکاؤنٹس بلاک ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تو ایسی نوبت آئے گی تو کس پر آئے گی؟ آپ کا جو ڈپازٹ ہے اس پر دیکھا جائے گا کہ آپ کی کتنی اماؤنٹ ہے۔ سب کے تو نہیں کریں گے نا، ظاہر بات ہے کہ جن کی ہیوی اماؤنٹ ہے ان پہ سے شروع کریں گے، پھر ایسا رہتا ہے۔ اور اس میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ فائلر بن جائے، فائلر بننے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک تو یہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، دوسری بات یہ جو بینکنگ شعبے سے ہیں، یعنی کہ جو جن کے کمرشل بینکس میں اکاؤنٹ ہیں، تو وہاں پر جو آپ چیک اپنا لیتے دیتے ہیں تو اس میں بھی ریڈکشن ہوتی ہے، پھر ادھر ٹیکس کا بھی فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اس طرف آ جائیں۔ اچھا ہاں، یہاں ایک بات اور آتی ہے کہ، اور اس کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ اور پی بی اے جیسے یہاں پر نیشنل سیونگ میں تو اس پر ٹیکس نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے ہمیں جب ایف بی آر میں ہم 6 لاکھ سے زیادہ بنتی ہے تو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑا سا یہ پہلے نہیں تھا، لیکن اب یہ ایف بی آر نے لگایا ہے۔ لیکن آپ جس وکیل سے بھی آپ یہ کروا رہے ہیں تو دیکھیں جو باقی آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس کٹا ہے اس میں اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب کوئی وکیل آپ کو اگر وہ کیا کہے کہ نہیں جی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ ایڈجسٹمنٹ اس کی ہو جاتی ہے، تو اپنے یہ وکیل سے کہہ کر اس کی ایڈجسٹمنٹ آپ کروا سکتے ہیں۔ اب نیشنل سیونگز میں یا کہیں بھی بینک میں سے آپ جب یہ سمجھیں کہ جی ہاں پہلے سے اعلان کیا جائے گا کہ جی اب یہ اسکیمز ہم ختم کر رہے ہیں اور ہم یہ شروع کر رہے ہیں، اس میں ڈپازٹ بند اور اس میں شروع، پھر جا کے آپ اس میں آپ آئیں گے۔ ویسے اس میں ابھی ایسی کوئی وہ نہیں ہے، اور ابھی ٹائم بھی ہے۔ اگر ہوتا یہ کہ گورنمنٹ اکاؤنٹ کھولنے بند کر دیتی تو اعلان بھی تو کرتی کہ جی یہ اسکیمز اب آئی ہیں، اس میں آئیں گے۔ اب نیشنل سیونگز میں سیسا ہی فی الحال اس میں ڈپازٹ بند ہے، جب سیسا میں ڈپازٹ بند ہے تو آپ کہاں سے اس میں اسلامک بینکنگ میں آئیں گے؟ پھر تو آپ اسلامک میں سرور میں پیسے رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو جب ایسی بات آئے گی تو سیسا بھی کھل جائے گا، پھر سیسا بند نہیں ہوگا، پھر سیسا خود بخود کھل جائے گا۔ اس لیے پریشان نہ ہو اور اللہ توکل کریں، کچھ نہیں ہوتا، بس پریشانی سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ اسلامک بینکاری ہوا، فائلر نان فائلر کے اکاؤنٹنگ کا ہوا، تو یہ بہت بڑے فیصلے ہیں۔ گورنمنٹ بھی جب اعلان کرے گی تو عوام کو اعتماد میں لے کے اور باقاعدہ اعلان ہوگا اور باقاعدہ ٹائم دیا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ اسٹیپ ہوگا۔ اس لیے بالکل اپنا جو ہے نا چل کریں اور آرام سے سوئیں، سکھ کا چین، سکھ کی نیند۔ جیسے آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے کنونشن میں، تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے، اربوں روپے کے حساب سے پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں جو بھی فیصلے ہوں گے ایسے ایک دم جو ہے وہ اجرت میں نہیں کیے جائیں گے، اس پہ تھوڑا سا وقت دیا جائے گا اور پھر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے، اللہ حافظ۔